بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات، السلام علیکم۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی و مذہبی جماعت ہے جو کہ ملک میں جمہوری طریقے سے اسلامی نظام نافذ کے لیے کوشاں ہے۔ جمعیت علماء اسلام ملک کے تمام اداروں کو عوامی ادارہ سمجھ کر عوام کی خدمت گزار سمجھتی ہے، مگر اس وقت ضلع گوادر میں اداروں کے سربراہ نے اداروں کو عوامی خدمت گزار کرنے کی بجائے اداروں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ بیٹھے ہیں۔ گوادر میں تمام اداروں کے آفیسر بے لگام ہو چکے ہیں۔ عام آدمی اور سیاسی ورکرز کے جائز مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دفاتر عام عوام کے لیے بند ہیں۔ صرف سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں عوامی مسائل کے حل کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کی واحد مثال یہ ہے کہ 21 مارچ 2023 بروز منگل GUI گوادر کا ایک وفد نے احترام رمضان المبارک کے متعلق DC گوادر، SSP پولیس اور دیگر ذمہ داران سے ملاقات کی۔ اسی روز رمضان میں سحر و افطار اور نمازوں کے اوقات میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے، گوادر شہر کے مختلف علاقوں کے ٹرانسفارمر بند کرنے کی وجہ سے عوامی خدشات و پریشانی، خاص کر ان صارفین کی جو باقاعدہ بل ادا کر رہے ہیں، بجلی بندش سے آگاہ کرنے۔ گوادر شہر میں بجلی اور دیگر مسائل پر جناب امیر علی بگٹی ایکسین کیسکو سے ان کے آفس میں ملاقات کے لیے پہنچے۔ جب ہم نے بجلی کی مسائل پر بات شروع کی تو ایکسین کیسکو گوادر امیر علی بگٹی ہماری باتیں تحمل و بردباری سے سننے اور ہمیں تسلی بخش جواب دینے کی بجائے اپنی بات کی شروعات قائدین جمعیت اور ہم ورکرز پر سیاسی حملہ کرنا شروع کر دیا اور اتنے جذباتی ہو گئے کہ ہمیں FIR درج کرنے کی دھمکی دینا شروع ہو گیا۔ ان کا لہجہ انتہائی غیر مہذبانہ، غیر مناسبانہ تھا اور اسی وقت اپنا کرسی چھوڑ کر آفس سے چلے گئے۔ معزز صحافی دوستو، جو ہی آفس سے نکلے تو SGO اور دیگر اسٹاف کو فون کر کے GUI کے قائدین کو بلیک میل کرنے کے لیے نیا آباد شمب اسماعیل علاقے میں جا کر 3 ٹرانسفارمر کی بجلی مکمل طور پر بند کر دیے اور GUI کے ضلعی قائدین کا گھر ڈھونڈتا رہا اور پوچھتا رہا کہ مولانا عبدالحمید کا گھر کون سا ہے۔ علاقے کے عوام اگر ان سے بات کرتے تو ان کو بھی FIR کرنے اور تانا لے جانے کی دھمکی دیتا رہا۔ اسی علاقے میں کہیں گھروں کے بجلی کاٹ لیے جو کہ باقاعدہ ماہانہ بجلی بل کیسکو کو ادا کر رہے ہیں۔ دوسروں کے گھروں کا ویڈیوز بنا کر اپنی آواز سے کہہ رہا ہے کہ یہ گھر مولانا عبدالحمید انقلابی کا ہے، جو کہ بجلی کی غیر قانونی کنیکشن لگایا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ویڈیو ہے جو کہ GUI کے قائدین پر سیاسی حملہ ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہیں۔ معزز دوستو، اگر ایک ذمہ دار آفیسر کا رویہ، انداز گفتگو سیاسی ورکرز اور عام عوام کے ساتھ غیر اخلاقانہ اور غیر مہذبانہ ہوتا ہے تو ہم سیاسی ورکر اور گوادر شہری یہ سمجھتے ہیں کہ امیر علی بگٹی ایک ضدی تعصب پرست، بد اخلاق اور نائل ذہنی مریض انسان ہے، جو کہ جان بوجھ کر گوادر کے پرامن ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے اور ایک ایسے نائل آدمی کو ایک عوامی ادارے کا سربراہ بنا کر گوادر عوام کے ساتھ مسلط کر کے گوادر عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے۔ ہم نے اسی دن ایکسین غیر اخلاقانہ رویے کے متعلق جناب DC گوادر سے ملاقات کر کے
تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ڈی سی صاحب نے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کرایا تھا، مگر آج تک ہم سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نہ رابطہ کیا گیا اور نہ ہی اس پر کوئی ایکشن لیا گیا۔ معزز صاحب حضرات، اب ہم گوادر میں اس نائل اور غیر ذمہ دار آدمی کو گوادر میں کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے ڈی سی گوادر، کمشنر مکران، چیف کسکو بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، سی ایم بلوچستان اور وفاقی وزیر بجلی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امیر علی بگٹی کی غیر ذمہ دارانہ رویہ کا نوٹس لیا جائے اور ایکسین کا فوری طور پر گوادر سے تبادلہ کیا جائے۔ اگر ہماری مطالبہ پر ایکشن نہ لیا گیا اور ایکسین کا تبادلہ نہ کیا گیا تو جی یو آئی گوادر بہت جلد اپنا آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کرے گی اور سخت سے سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہوگی۔ گوادر کے امن و امان اور حالات کی خرابی کا تمام تر ذمہ داری ضلعی انتظامیہ اور ایکسین کیس کو امیر علی بگٹی پر عائد ہوگی۔ اس کے ساتھ اس وقت گوادر میں خود ساختہ مہنگائی نے ماہ رمضان میں عوام کا کمر توڑ دیا ہے اور ہم اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کا کوئی رول ہمیں نظر آتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا ہم ضلع انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے اس کے اوپر نوٹس لیں۔ دوسری جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے صبح 6 بجے سے اس کی 6 بجے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ 7 بجے، تاکہ صبح کی نماز میں اور تلاوت وغیرہ میں خلل نہ پڑے۔ تیسری بات، جو کنٹانی ہور وہاں پر جو ڈیزل اور پیٹرول کا کام ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے رمضان المبارک ہی بے حرمتی ہو رہی ہے اور وہاں کھلے عام ہوٹلیں چل رہے ہیں، لہٰذا ہم ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایکشن لیں اور ان ہوٹلوں کو بند کریں تاکہ رمضان کا احترام کیا جائے۔ جی جی ٹرانسفارمر سے بجلی زوکتا آیا یہ حقیقت ہے آپ کہ ٹرانسفارمر نزدیک ہے یا لوگ نزدیک میں ٹرانسفارمر کرا اسی کو بتا سکتے ہیں؟ چونکہ اروادا کے آواز میں چسکوتا لینے بجلی مسئلہ ٹرانسفارمر ہے تو واپڑا والا لوٹتا کہ مائی آوازہ بند کریں تو ایک جھوٹا ہی الزام جت گئے، چونکہ ایک ٹرانسفارمر اقرا مسجد کہہ رہے ہیں، نور محسن صاحب لوگ کہہ رہا، یا کہ عائشہ مسجد کہہ رہے ہیں، یا کہ بیکری کہہ رہے ہیں، یہ درمیانہ فاصلہ سختی ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ یک ٹرانسفارمر یک لوگ سہ ٹرانسفارمر میں بجلی بزیری تھے، چونکہ شیعہ چارتا کہ ہمیں لوگ سرا تار گھس گئیں، یہ آدمی نہ چاہتے کہ یہ تار دیے کہ لوگا رو گئے، بس صرف یہ تار صاحب ہوتے ہیں کہ سہ تار گھس گئیں تو اسے سمجھتا کہ یہ سہ ٹرانسفارمر تار زیر گئے، تو یہ من گڑت گپے جھوٹا ہے۔ یہ سر وشن کے ماں توبہ تو جوش کرتے ہیں ہم کہنا واپڑا ادھر ٹرانس ہوا یعنی اما انشا کے مردم ٹرانس حاصل کرنے کا تو بعض مشکلیں گپ پہ ادھر واپڑا اچھے کارکردگی نہیں کہ ٹرانس انچو نزدیک بکوں کہ اکی سہ ٹرانس اچھے لین بزیری محلہ لوگ تو اگر بشار ہے تو حقیقتاً یک ٹرانس دوی ٹرانسا ہزاروں فٹ دیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہزاروں فٹ دیر آئی تو کا روڈ گئے مردمان لوگ کہیں محلہ سہ ٹرانسا چون لین دور تکو، ٹھیک ہے نا، لیکن در حقیقت اشنگ کے دومی سوال اشنگ آیا اگر محلہ بن پر دورتا تو انچ وقتا بکچے نظر نیت کا مطلب سہ تار ہمیں ٹیمہ کے مطلب محلہ کے گوشگی کا ہیا کہ ابھی تو یہ ہوتی کانا کنگا ایشائیں تو غلط کنگا ہے بیسکلی ہمارا ٹرانس کے اکرام حضرت ٹرانس ہے آہیا یعنی محلہ ہمیں آرچی گوشتے ہیں کہ ادا
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಿಯೂಸ್ ಕಷ್ಟಗಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಖರಾಬ್ನೆ ಪಿಯೂಸ್ ಕಷ್ಟಗಂತೆ ಪದ ಏನು मर्दों परमात्मा चंदा कने हफ्ता दर शफ्ता चंदा को तो वापरा वाला नाता पदा पीयूज लगाते ये रवियत है नी सही नहीं हमें रविय बुनियादा वजह नी मोलाचे नाराज है और आई